درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس کی رہی ہے۔ کوئی مومن مومنات علماء شہداء کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور خصوصی سے زہرا محمد علی سندر جی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، وتقبل منا انک سمیع الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الأعظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے ولی، کافروں کے سرپرست طاغوت ہے، جو ان کافروں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہ وہاں پر رہیں گے۔ اس آئے وافی رائے کے ذیل میں گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور بار بار یہی بات کی ہم نے کہ پروردگار عالم مومنین کا ولی ہے، اور جب پروردگار عالم مومنین کا ولی ہے تو پروردگار عالم ہمیشہ مومنین کے لیے راستوں کو کھولتا ہے اور ان کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ہمیشہ یہ مومنین نور میں رہتے ہیں اور راستہ ان کو نظر آتا رہتا ہے، اور یہ سب کے سب کرم ہیں اس hمارے پروردگار عالم کا۔ لیکن پروردگار عالم نے اس کرم فرمائی کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا، جس ذات کا انتخاب کیا،
وہ اور کوئی نہیں میرا حسین ہے۔ اور حضرت ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ دو ہی اعتبار سے انسانوں کی ہدایت کی جاتی ہے، یا تو کسی کو منزل دکھانی ہو، ہدایت کرنی ہو، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر چھوڑ آئیے تو کہا جائے گا کہ آپ نے ہدایت کی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ زبانی، کلامی، کتابی طریقے سے کوئی نقشہ بیان کر دیجئے کہ آپ پہلے یہاں جائیں گے، اس سڑک پر پہنچیں گے، فلاں جگہ فلاں علامت نظر آئے گی، وہاں سے دائیں مڑ جائیے، پھر بائیں مڑ جائیے، 100 قدم آگے چلیے، اس کے بعد آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ یہ جو آپ نے راستہ بتایا ہے، یہ جو ایڈریس بتایا ہے، یہ بھی حقیقت میں ہدایت کا ایک طریقہ ہے۔ پروردگار عالم نے میرے حسین کو ہدایت کے دونوں طریقے عطا فرمائے اور یہ کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ سایہ حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ تم اگر حسین سے جڑے ہوئے نہیں ہو، تم اگر حسین کے سفینے میں نہیں ہو، لیکن سر اٹھا کر ذرا سور سے دیکھو تمہیں نور کہاں نظر آ رہا ہے اور روشنی کہاں نظر آ رہی ہے۔ جو نور نظر آ رہا ہے، جو روشنی نظر آ رہی ہے، وہی حسین کی جگہ ہے۔ اس راستے کو پکڑ لو جس طریقے سے سمندر کا ایک جہاز رات کے اندر اس لائٹ ٹاور کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے اس کی سمت جانا ہے، بالکل یہی تمہارا طریقہ ہے کہ حسین کے سفینے پہ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، دور سے دیکھ تو سکتے ہو، نظر تو آ رہا ہے، تمہاری آنکھیں تو روشن ہیں، تو حسین کو تم دور سے ملاحظہ کر سکتے ہو اور حسین کے راستے پر لگ جاؤ، ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حسین خود سفینہ نجات ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اب تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے، اس بات کا ٹینشن نہیں ہے منزل پر پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے، تم اپنے آپ کو حسین سے جوڑ دو اور اس کے بعد منزل تک پہنچانا حسین کا کام ہے، یہ حسین کا وظیفہ ہے، یہ حسین کا طریقہ ہے کہ تمہیں منزل پر لے جا کر دم لیں گے۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ولی ہونے کے طور پر ہمیں جہاں بہت کچھ دیا تو امام حسین جیسی نعمت عطا کی کہ جو انسان کی ہدایت کے دونوں کام انجام دیتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ خدا جب کبھی کسی سے محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ تکلیف دیتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ امتحان لیتا ہے، اور جتنا زیادہ کڑا امتحان لیتا ہے اتنی زیادہ وہ محبت بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ پروردگار عالم میرا امتحان کیوں لیتا ہے، مجھے کیوں چیک کرتا ہے، اتنی سختیوں میں کیوں ڈالتا ہے، کیونکہ پروردگار رب ہے، میری تربیت کرنا چاہتا ہے، مجھے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ مجھے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی آزمائش میں ڈالتا ہے، میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پروردگار عالم مجھے آگے کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور زندگی میں جیتے جی انسان کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آزمائشیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ جتنی زیادہ تمہیں کامیابیاں ملے گی اتنی زیادہ آزمائشیں ملیں گی، اور جتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی ان کے مرتبے اور اوپر چلے جائیں گے، سخت سے سخت مرحلہ آتا چلا جائے گا۔ کسی نے میرے چھٹے امام سے سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے پسندیدہ چیز، سب سے میٹھی چیز، سب سے شیریں چیز کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر انسان کے پاس جوان بیٹا ہو، انسان کے پاس اگر جوان بیٹا ہو تو یہ انسان کے لیے بہت پسندیدہ ہے، یہ احلی من العسل ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے، انسان بہت پسند کرتا ہے۔ پھر سوال کیا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تلخ چیز کیا ہے، سب سے زیادہ سنگین چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ تو امام نے فرمایا کہ اپنے اس جوان بیٹے کو کھو دینا سب سے پسندیدہ ترین بھی چیز ہے، کیونکہ جوان بیٹا یکلخت جوان نہیں ہوتا، انسان اسے دیکھتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، تربیت کرتا رہتا ہے، اور پہلے دن سے اس کی جوانی کا انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا جوان ہوگا، کیونکہ انسان
اپنی اولاد میں، اپنے بیٹے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں مولا حسین پر کہ انہوں نے جب اپنے بچے کو جوان کیا اور جوانی کی دہلیز پر پہنچایا تو اکبر میں کبھی خود کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اکبر شبیہ رسول ہیں، اکبر رسول خدا کی شبیہ ہے کس چیز میں؟ بات کرنے میں، لہجے میں، کاٹھ میں، ہر چیز اشبہ الناس سے بے رسول اللہ سے سب کے رسول سے سب سے زیادہ شباہت جناب علی اکبر کو ہے، اور حسین کو نانا سے بڑی محبت ہے، اور نانا سے محبت ہے تو وہی محبت حسین کی علی اکبر کے ساتھ بھی ہے۔ اب ایسی محبت جہاں اہل بیت کا گھرانہ یہ نظر آتا ہے کہ خدائی طاقتوں کو خدائی راستوں کے علاوہ استعمال نہیں کرتے۔ کل میں نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ علی کو اگر آپ دیکھیں تو علی ابن ابی طالب نے در خیبر میں اس خیبر کو اکھاڑ دیا اور یہ کہا کہ ما قلاتو بابا خیبر، میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا نہیں ہے بقوت جسمانیت، قوت جسمانیہ سے، بل قلعتها بقوت رحمانیت، بلکہ میں نے قلعہ خیبر کو قوت رحمانیہ سے نکالا ہے، اکھیڑا ہے۔ تو علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس قوت انسانیہ بھی ہے، قوت جسمانیہ بھی ہے، میرے پاس قوت رحمانیہ بھی ہے، لیکن جب جہاد پہ ہوں تو وہاں پہ میں قوت رحمانیہ کو استعمال کروں گا۔ لیکن کوفہ میں کسی نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جو کی سوکھی روٹی ہے اور جو کی روٹی اتنی خشک ہے کہ مولا اس کو اپنے گھٹنے سے توڑنا چاہتے ہیں لیکن ٹوٹتی نہیں ہیں۔ کسی کو رحم آلا علی پر اور کہا فضہ سے، کنیز سے کہ اس بوڑھے کا خیال رکھا کرو کہ اس کو اتنی سخت روٹی دیتی ہو کہ اس سے ٹوٹ نہیں پاتی۔ تو فضہ نے جواب دیا کہ مجھے علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ کبھی علی کے سامنے تازہ روٹی نہ لاؤ، کبھی علی کے سامنے تیل لگی ہوئی روٹی نہ لاؤ، روغن لگی ہوئی روٹی نہ لاؤ۔ یعنی علی کی زندگی یہ ہے کہ روٹی خشک کھائیں گے، مولا توڑنی ہے تو قوت رحمانیہ سے توڑ دے۔ عجب نہیں کہ علی کا جواب آئے گا یہ روٹی میں اپنے لیے کھا رہا ہوں، اس روٹی کی کھانے کے لیے میں قوت رحمانیہ کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں، یہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے؟ تو اہل بیت کے گھرانے میں نظر یہ آتا ہے کہ قوت رحمانیہ اور قوت جسمانیہ کو الگ الگ رکھتے ہیں اور کبھی بھی ان کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے نہیں لاتے۔ یہی تو بات ہے کہ روز عاشوراء امام حسین کے دفاع کے لیے فرشتوں کی فوج آئی ہے، کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اجنہ کی فوج آئی ہے، کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں، ہم اپنا امتحان دے لیں گے، ہم امتحان دینے کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ تو حسین نے یہ امتحان دینے کے لیے نہ فرشتوں کی مدد قبول کی نہ جنوں کی مدد قبول کی، لیکن نظر آیا کہ علی اکبر سے ایسی شدید محبت ہے کہ کسی وقت میں علی اکبر نے حسین سے بے موسم کے انگور کا تقاضا کر دیا۔ جوان بیٹا شبیہ رسول، نانا کی شبیہ ہے اور تقاضا کر رہا ہے کہ بابا اگر انگور مل جائے۔ تو مولا حسین نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھایا، جب ہاتھ نیچے آئے تو مولا حسین کے ہاتھ میں انگور تھے، حضرت علی اکبر کو پیش کیے، حضرت علی اکبر نے وہ انگور تناول کیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے، اور یہ حسین کا آخری امتحان بھی ہے کہ عزیز و اقارب میں نفس رسول کے بعد نفس حسین سے پہلے جس چیز کی قربانی کی بات آئی ہے وہ جناب علی اکبر کی ہے۔ 18 سال کا سن ہے اور کربلا میں حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ بتا چکے ہیں حسین علی اکبر کو کہ تم شہید کیے جاؤ گے، حتیٰ وہ مقام بھی دکھایا ہے کہ جہاں پر علی اکبر کا لاشا گرا ہوگا۔ لیکن روز عاشوراء جناب علی اکبر نے بابا کے سامنے آ کر درخواست کر دی کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے جس کو بھی جو بھی حسین کے پاس آیا نا عزت جہاد کے لیے، ہر ایک کو اجازت دی ہے، ہر ایک کو اجازت دی۔ لیکن جب علی اکبر کی باری آئی تو حسین نے الفاظ بدل دیے، جاؤ بیٹا علی اکبر، خیمے میں جاؤ، بیویوں سے الوداع کہہ کر آؤ۔
حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں جہاد سے، کہا کہ پہلے خیمے میں بیویوں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ میرا چوتھا امام، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ روز عاشورہ میں انتہائی بیمار تھا، نقاہت کے مارے اٹھ نہیں پاتا تھا، نقاہت کا غلبہ ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا، کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول لیتا تو پوچھتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی حالات میں نے محسوس کیا کوئی دھیرے دھیرے میرے پیر دبا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرا بڑا بھائی علی اکبر میرے پیر دبا رہا ہے، اور مجھے جاگتا دیکھ کر علی اکبر نے کہا کہ بھیا بابا تنہا رہ گئے اور میں بابا پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، بھیا میرے بعد بابا کا خیال رکھیے گا۔ علی اکبر نے جناب سید سجاد سے اذن جہاد لیا، اجازت لی، خداحافظی کہی۔ اس کے بعد خیمے میں بیویوں سے خداحافظی کرنے کا یہ انداز تھا کہ علی اکبر درمیان میں تھے، چاروں طرف بیویاں تھیں، اور حضرت علی اکبر کو الوداع کر رہی تھی۔ لگتا ایسا تھا کہ علی اکبر جہاد کے لیے نہیں جا رہے بلکہ گھر سے علی اکبر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ایسا واویلا، ایسا رونا ہوتا تھا، اور ایسے میں جناب علی اکبر سب کو الوداع کہہ کر گھر سے باہر نکلے، خیموں سے باہر نکلے، مولا حسین کے پاس آئے۔ آقا حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سینے پر زرہ باندھی۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے نانا کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور روانہ کر دیا، اور ساتھ ساتھ علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو حسین کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا، پوچھا بابا آپ نے تو الوداع کہہ دیا تھا، یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ علی اکبر اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنا کیسا ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے پاس آتے تھے، مقتل کی طرف آ رہے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے جاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے اللہم الا اشہد ہؤلاء القوم، اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے لخت جگر کو اس قوم کے سامنے بھیجا ہے جو خلقت میں، جو خلقت میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہاں مقتل سے جناب علی اکبر روانہ ہوئے، حسین ایک ٹیلے پہ چڑھ کر علی اکبر کی شجاعت دیکھ رہے ہیں، اور وہاں ایک خیمے سے لیلا علی اکبر کے والد بزرگوار یعنی مولا حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے علی اکبر جہاد کرتے ہیں، شجاعت حیدری کا منظر دکھاتے ہیں، حسین کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، لیلا خوش ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ لیلا نے دیکھا کہ حسین کے آثار، چہرے پہ زردی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، کہا کہ والی خدا میرے بچے کی خیر کرے۔ حسین نے کہا کہ لیلا تم علی اکبر کی ماں ہو، ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ اس کے مقابل میں وہ ظالم آیا ہے جو اکیلا ہزار پر بھاری ہے۔ وہاں رباب لیلا مسلح پہ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، وہاں علی اکبر نے جہاد کیا، اور ظالم کا سر قلم کر کے دوڑے ہوئے حسین کے پاس آئے۔ جب بھی کوئی مقتل میں گیا ہے نا، مقتل میں جانے کے بعد صحیح سالم پلٹ کر نہیں آیا۔ یہ میرا علی اکبر ہے جو پہلی مرتبہ صحیح سالم پلٹ کر آیا ہے۔ سمجھے کہ پلٹ کر کیوں آیا ہے؟ لیلا نے دعا کی تھی خدا را میرے علی اکبر کی خیر۔ علی اکبر دوڑے ہوئے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا ان الثقلا، ارے بابا یہ لوہا مجھے جھلسائے دیتا ہے، ارے بابا بہت وزن ہو گیا ہے، بابا پیاسی بہت لگی ہے، کچھ پانی کی سبیل ہو جائے تو وہ جوہر حیدری دکھاؤں، وہ شجاعت حیدری دکھاؤں کہ دنیا یاد رکھے۔
علی اکبر نے باپ سے پانی کا سوال کر دیا. قربان جاؤں، اتنی محبت کرنے والا باپ، ساقی کوثر کا بیٹا اپنے جوان لال کو پانی نہ دے سکے. ایک مرتبہ کہا علی اکبر تم اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو. یہاں علی اکبر نے حسین کے دہن میں اپنی زبان رکھی اور زبان کو کھینچ لیا. عجب نہیں، ارے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. پیاسا حسین، پیاسا علی اکبر، پیاسا کنبہ، پیاسے بچے. ارے تھوڑی دیر کی پیاس نہیں ہے، چند گھنٹوں کی پیاس نہیں ہے، 3 دن کی پیاس ہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر سے دی اور کہا بیٹا علی اکبر اس کو اپنے دہن میں رکھ لو، کچھ تمہیں افاقہ ہوگا. ابھی چند لمحوں کی بات ہے، تمہیں نانا رسول اللہ سیراب کریں گے، تمہیں بابا علی سیراب کریں گے، تمہیں ماں فاطمہ زہرا سیراب کریں گی. ایک مرتبہ علی اکبر مقتل کی طرف گئے، جہاد کیا. جہاد کرتے کرتے کسی ظالم نے اتنی شدت سے ایک گرز مارا کہ علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر سے جا لگا. نہیں معلوم کیا ہوا، لگتا ایسا ہے کسی کا تیر چلا، گھوڑے کی آنکھ میں پیوست ہوا. اب گھوڑے کی آنکھ میں تیر کا پیوست ہونا تھا، علی اکبر کا گھوڑے پر گرنا تھا. گھوڑا بلک گیا، دشمنوں کے درمیان چلا گیا. فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. ارے ظالموں نے علی اکبر کو قطع کر دیا، چھلنی چھلنی کر دیا. کسی کا تیر چلا، کسی کا نیزہ چلا، کسی کی تلوار چلی. وہاں حسین کا لاش زین سے زمین پر. اب جب بھی کوئی مقتل میں زین سے زمین پر گرتا تھا نا تو حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا. علی اکبر کو معلوم تھا کہ میرا بابا مجھ سے شدید محبت کرتا ہے. علی اکبر نے نہیں چاہا کہ بابا علی اکبر کے لاشے پر آئے. ایک مرتبہ آواز دی، بابا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارے بابا دیکھیے تو صحیح، نانا رسول خدا آئے ہیں، ارے ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، بابا علی آئے ہیں، یہ مجھے پانی سے سیراب کرنے کر رہے ہیں. ارے بابا یہ بھی آپ کے منتظر ہیں. علی اکبر کی آواز پر حسین خیموں سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، علی اکبر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین علی اکبر سے کچھ پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر گئے. اب حسین کے آنے کا منظر دیکھو گے، ارے جوان لاش پر، جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ آ رہا ہے، کمر خمیدہ ہے. ارے ایک مرتبہ مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھوڑے سے اترنے کے بعد حسین پیروں پہ چل کر نہیں آئے بلکہ گھٹنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ابھی حسین کا امتحان پورا نہیں ہوا، ابھی حسین کی آزمائش مکمل نہیں ہوئی. اب جو لاشے پہ پہنچے، ارے علی اکبر کے ہونٹوں پر اور دانتوں پہ خون لگا ہوا تھا. حسین ہونٹوں کو صاف کرتے جاتے تھے، دانتوں کو صاف کرتے جاتے تھے. ارے میرے بچے کے دانتوں پہ خون نہ لگا رہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے آہ بھری، ارے آہ کا محسوس کیا تو نظر یہ آیا کہ علی اکبر کے پہلو میں ایک برچھی پیوست ہے. ارے نیزے کا پھل جبا ہوا ہے. حسین کیا کرے؟ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ہے، کہاں سے طاقت لائے؟ نجف کا رخ کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، برچھی کو پکڑا، آواز دی یا علی. اب جو برچھی نکالی تو برچھی نہیں نکلی، اکبر کی جان نکل. علی اکبر کی جان نکل گئی. بس عزیزوں
دو مصیبتیں اور سن لیجئے، آپ کی زحمت تمام۔ آج تو ویسے بھی 9 محرم آ گئی ہے، خوب ماتم کریں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پورا عشرہ اس کا خاندان کی خدمت کی ہے، حاضری دی ہے، جناب زہرا آپ کو اجر دیں، آپ کی یہ عزاداری قبول کریں۔ لیکن آج آپ کے سامنے وہ منظر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی۔ ارے واقعہ عاشورہ کے بعد 11 محرم کو جب حسین کا سر دشمن کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے حسین کو دیکھ کر جملہ کہا، حسین تم کتنے جلدی بوڑھے ہو گئے۔ ارے جناب زینب حسین کی بہن ایک مرتبہ بول پڑی، میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے جوالال مارا گیا، ارے اس کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا۔ ارجوکم اللہ۔ اب مقتل میں حسین کے سامنے علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بیوی باہر نکلی ہے، میں نے پوچھا کون ہے، کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ دوڑتی ہوئی آئی، علی اکبر کے لاشے پہ آئی۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے جناب زینب کو دیکھا اور بچوں کو آواز دی، احملوا اخاکا، ارے آؤ اپنے بچے کو، بھائی کو لے جاؤ۔ اب تک جو بھی مقتل میں شہید ہوا میرا مولا اسے اٹھا کر لایا، میرا مولا میرا حسین ہر شہید کو اٹھا کر لایا، لیکن جوان بیٹے کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا حسین سے نہیں اٹھا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر خیموں میں آئے، اب حسین پلٹ کے خیمہ میں آئے ہیں۔ مولا حسین لاشے کے پیچھے پیچھے خیموں میں آئے ہیں۔ حسین کی حالت بہت بدلی ہوئی ہے، لیکن علی اکبر بھی کچھ بدلے ہوئے نہیں ہیں، زیادہ بدلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ لاشے کو جناب سکینہ نے دیکھا، بس آخری جملہ ہے، اپنی زحمت تمام۔ لاشے کو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا، ساتھ میں بابا حسین بھی آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر کہا کہ تم ہی علی اکبر ہو۔ ارے اتنے وار چلے کہ سکینہ علی اکبر کو پہچان نہ سکی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بار اللہ ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔